السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 13 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے صبر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اتنی اتنی تکالیف میں آئے اور انہوں نے کتنا کتنا صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر جو مشہور ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل اور مال، ان سے اہل اور مال کو اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، ان سے وہ سب کچھ لے لیا، جس میں وہ کئی سالوں تک مبتلا رہے، حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی، اور ان کو کہیں کام کاج کے لیے کچھ تھوڑے سے رزق کے سبب وہ کام کاج بھی کرتی اور ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرتی۔ یہاں پر متعدد تفصیلی روایات بیان کی لوگوں نے کی ہیں، مگر اس میں کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند احادیث نہیں ملتی جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکے۔ نصوبین سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی تکالیف مراد ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو عذاب تھا وہ ان کو مالی تکالیف جو آئیں وہ ہوئی۔ اس کی نسبت اس شیطان کی طرف سے اس لیے کی گئی ہے کیونکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کہ ممکن ہے کہ شیطان کے وسوسے سے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی، یا پھر بطور ادب کے ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی گئی ہے، اور شر کو شیطان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ ارکض ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس کے پانی پینے سے ان کے اندرونی جسم کی بیماریاں اور غسل کرنے سے ان کی ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل کیا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ہی چشمہ تھا کہ جس کو پینے سے ھذا مغتسل، جس کو پینے سے انہوں نے اس کے پانی کو پینے اس سے غسل بھی کیا، بارد و شراب، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بھی تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب ایک اور اہم ترین بات جو سمجھنے کو ملتی ہے، وہ یہ بھی بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ انبیاء کی اولاد زیادہ تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا چاہتے تھے اور وہ ان کی صحیح تربیت کرتے تھے۔ آج اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس بچے پیدا کرتے جائیں اور ڈھیر لگا لیں اور بچوں کی وہ تربیت نہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ایک مومن کی تربیت ہے، وہ نہ کر سکیں، تو ان بچوں کو پیدا کر کے اور ہم ان کو تربیت نہ کرنا، پھر ان کو پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بچے اس لیے ان کے زیادہ ہوتے تھے تاکہ وہ ان کے ایمان کو بڑھا سکیں اور ان کے ایمان اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو خاص طور پر بات کی گئی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا،
لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ مال اور اولاد سے انہیں نوازا، اور جو پہلے سے دگنا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے جو اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ایوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطا کیا تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل دانش، اہل علم، اہل بصیرت اس سے نصیحت حاصل کریں، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا پھل عطا کیا۔ پھر میرے رب نے آگے مزید ارشاد فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَخُذْ، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر بندہ پایا، اور بڑا ہی نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ جب بیماری کی حالت میں تھے حضرت ایوب علیہ السلام، تو ان کی بیوی، ان کی خدمت گزار بیوی، وہ کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو صحت یاب ہونے کے بعد اب جو انہوں نے قسم کھائی تھی اس کے لیے وہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس امر کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے، یا دوسرا کوئی شخص بھی اس طرح 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر یہ اس تکلیف سے بچ سکتا ہے، اپنی وہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے وہ قسم پوری کر سکتا ہے۔ بعض پہلی رائے کی قائل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی گئی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر اس کو سزا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ یعنی اب یہاں پر خاص طور پر بات کیوں کی جا رہی ہے ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی عبادت الہی اور نصرت دین میں بڑی قوی قوت والے اور دینی اور علمی بصیرت ان کے پاس موجود تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایدی معنی نعم کے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہوا، یا یہ احسان یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، یعنی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، اولی الایدی۔ اور بعض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قوت کے بارے میں بھی اس میں ارشاد کیا گیا ہے کہ وہ قوت والے تھے، یعنی کہ وہ اپنی قوت کے ساتھ لوگوں کے اندر، پوری اپنی طاقت کے ساتھ لوگوں کے اندر دین اسلام کو پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا۔ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی، آخرت کا ہر وقت وہ فکر مند رہتے تھے۔ جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی نصیب کرتا ہے، اور تقوی کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے، اور ہر وقت جو انسان آخرت کی یاد کے لیے کوشاں رہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی نصیب کرتا ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، یہ سب کے سب وہ ہیں ہمارے نزدیک۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ لوگ بھی سارے کے سارے بہترین لوگ تھے۔ یہاں پر یسع علیہ السلام کہتے ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ الف لام تعریف کے لیے آیا ہے اور عجمی نام ہے۔ الف لام جو یہاں پر آیا ہے وَالْيَسَعَ، تو یہ یہاں پر الف لام اس لیے آیا ہے کہ تعریف کے لیے آیا ہے اور عجمی نام ہے یہ۔ اور ذوالکفل کے لیے بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالکفل بھی الف لام آیا ہے۔
یہاں پر، اور ذوالکفل جو ہے، وذلکفلی جو ہے، یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہے. اور یہاں پر جو اخیارن ہے، یہ اخیارن خیرن کی جمع ہے، جیسے میتن کی جمع امواتن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے. اسماعیل، یسع اور ذوالکفل والے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ تھے. ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے، اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی ہی اچھی جگہ ہے. کیا اچھی جگہ ہے؟ جنت ان کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وہ الیبوریٹ کر دیا کہ کون سی اچھی جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. جنات عدن مفتحۃ مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشگی والی جنتیں، جن کے ذریعے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. مفتحتن، کھلے ہوئے ہونا، اور کھلے ہوئے ہیں دروازے. یہاں پر مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ مفتحتن مؤنث کیوں لگایا گیا ہے؟ غیر عقل، غیر غیر عاقل عقل کی کی جمع. جمع ہے نا. جی. ابواب، ابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. مفتحت لہم، لہم الابواب، کہ ان کے لیے ان کے لیے جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے. یعنی فرمائشیں کر رہے ہوں گے. یدعون، پکاریں گے، اپنی مرضی کا کھانا مانگیں گے، اور پھر وہ اس کو کھائیں گے، اس سے محظوظ ہوں گے. پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، وَعِندَهُمْ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا کہ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہ خاص بات بیان کی گئی ہے. یہ نظریں نیچے رکھنے والی خاص اور خاص حوریں ہیں. یعنی یہ ان کا درجہ، ان حوروں کا درجہ باقی عام حوروں سے زیادہ ہوگا. یہ وہ حوریں ہوں گی جن کی جو نگاہیں خود نیچے رکھنے والی ہوں گی، اور یہ محلوں میں ہوں گی. یعنی ان کو کہا نہیں جائے گا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، بلکہ یہ نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی. اب سوچیے کہ خاتون کا نگاہ نیچی رکھنا کتنا زیادہ اس کی درجات کی بلندی ہے. اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ وعدہ کیا کرتے تھے کہ ان نعمتوں کو ہم تمہیں عطا کریں گے. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. پھر میرے رب نے فرمایا بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا. یعنی ان روزیوں کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا. یہ روزیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دی جائیں گی. ان میں نہ ہی کبھی کمی ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی ختم ہوں گی. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب. پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری سزا ہے، بڑی بری مآب جگہ ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے مآب، ٹھکانے کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ متقین لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے ٹھکانے کو الیبوریٹ کیا. اب اللہ تعالیٰ تغی کرنے والوں کو، سرکشوں کے ٹھکانوں کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگلی تمام آیتوں کے اندر اس ٹھکانے کو الیبوریٹ کیا کہ یہ وہ ٹھکانہ کیسا ہے. جیسے ہم کوئی گھر خریدنے لگتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ہر چیز، اگر گھر لیں یا کوئی چیز خریدیں تو اس کے پھر فیچرز ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ کوالٹیز ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا یہ ٹھکانہ ہے، پھر اس ٹھکانے کے تمام فیچرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ یہ اس کے تمام فیچرز ہیں، اس کی یہ کوالٹیز ہیں. جہنم، اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. یصلونہا فبئس المہاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے. آہ، کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. فبئس المہاد، کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. اور یہ ہے، بس اب اسے چکھیں، اس میں چکھیں وہ کیا؟ گرم کھولتا ہوا پانی، اور پیپ کو وہ چکھیں، یعنی وہ پیپ جو ان کے اپنے ہی جسموں سے نکلے گی، کھولتا ہوا پانی جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. غساق، جہنمیوں کی کھالوں
سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا، یا سخت ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہوگا، وہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ وآخر من شکلہ ازواج، پھر میرے رب نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور طرح طرح کے بھی مزید عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی بیان کیے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ طرح طرح کے مزید بھی عذاب ہیں۔ یعنی کہ شکل ہی سے مراد کیا ہے کہ شکل ہی اس جیسے ازواج، یعنی کہ بہت مختلف اقسام کے اس جیسے ملتے جلتے، زوج ہے نا جوڑا، ملتا جلتا، اور بہت سے دوسرے قسم کے بھی عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انہم صال النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو وہ جہنم ہے جس میں یہ سارے کے سارے جانے والے ہیں۔ اس جہنم میں ان لوگوں کے لیے کوئی وہاں پر خوش آمدید کے الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس جہنم کے اندر اکٹھے کیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے وہاں پر ان کی دلالت سے کہیں گے کہ جب تمہارے پیروکار اور تمہارے تمام ساتھی جو کافر تھے، وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور وہ سب کے سب کفر پر چلنے والے لوگ آپس میں یہ بات کریں گے، اور جن کی وہ پیروی کرتے تھے دنیا کے اندر، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس جہنم کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لیڈر جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے رحبتن۔ رحبتن کے معنی کیا ہے کہ وسعت اور فراخی کے ہیں، یعنی ان کا خیر مقدمی کے الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے کہے جاتے ہیں۔ لا مرحبا اس کا برعکس ہے، یعنی کہ ان کا کوئی خوش آمدید نہیں، ان کا کوئی ویلکم نہیں ہے جہنم کے اندر۔ ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جائیں گے کہ ان کو مرحبا کہا جائے، بلکہ ان کو جہنم کی پھٹکار میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یعنی تم ہی کفر کی وجہ کے راستے کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر لے آئے تھے، اور ہم تمہارے اس خوبصورت کفر کے راستے کو خوبصورت دیکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر چل پڑے، اور آج ہم تمہاری وجہ سے ہی جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ قالو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، جس نے ہمیں کفر پر ڈالا ہے، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا رکھی جائے، یعنی جنہوں نے ہمیں کفر کے اندر انوالو کیا ہے ان کو ہم سے زیادہ سزا دی جائے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ جن کو ہم دنیا میں، جو فقراء تھے، جو مومنین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے تھے، جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، آج ہم ان کو جہنم میں اپنے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا، وہ یہ جھگڑا ضرور ہی کریں گے جہنم کے اندر، وہ بار بار جھگڑیں گے، آپس میں تکرار کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر ہمیں دنیا میں بھی کوئی نقصان پہنچ جائے، اور کسی کی وجہ سے اگر کوئی نقصان پہنچ جائے، ہم اس کو ہمیشہ بار بار اس کو تانے دیتے رہتے ہیں، اور وہ آخرت میں بھی یہ لوگ بالکل ایسا ہی کریں گے کہ وہ آخرت میں بار بار ایک دوسرے کو جب نظر پڑے گی تو ایک دوسرے کو لان تان کریں گے کہ آج تمہارے ہی سبب آج ہم اس تمام عذاب میں مبتلا ہیں۔